سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میرا تم پر احسان ہے، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد کو تمہارا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ خالق کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اللہ چاہتا ہمیں حضرت آدم کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت نوح کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، کسی نبی کے دور میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے خاص کرم فرمایا، ہمیں سید الانبیاء کا امتی بنایا۔ یہ خالق کا بہت بڑا احسان ہے، اور اسی لیے میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں لوگو اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، یعنی اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، کہ اس کریم خالق نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، بن مانگے کیا کیا نعمتیں نہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرا حبیب یہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کہہ دے اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ جتنا میرے حبیب تیری پیروی کریں گے یحببکم اللہ، میں اللہ خود بخود ان سے محبت کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، مجھ سے محبت کرو حکم خدا کی وجہ سے، میری اہل بیت سے محبت کرو میرے حکم کی وجہ سے۔ اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں نبی پاک کی عظمت کے کچھ جملے مولا علی کی زبان سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر مولا علی کی عظمت تو نبی پاک کی زبان سے سنتے ہیں نا، آئیے آج آپ کو نبی پاک کی عظمت کے جملے آقا امیر المومنین کی زبانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی، اور یہ بھی کرم ہے اس کریم خالق کا کہ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا آنا و علی من نور واحد، اللہ نے میرے اور علی کے نور کو اکٹھا بنایا ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں یا علی انک تسمع ما اسمع و انک ترى ما ارى، اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو مصطفیٰ دیکھتا ہے، اللہ اکبر، تو وہی سنتا ہے جو مصطفیٰ سنتا ہے۔ تو اسی فرمان کے مصداق آقا امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کو خلق کرنے سے 162 کھرب سال پہلے نبی پاک کے نور کو خلق فرمایا۔ کتنا عرصہ؟ 162 کھرب سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو خلق فرمایا، کیونکہ روایت میں 4 لاکھ سال ہے، وہاں کا ایک سال جو ہے ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ جب ضربیں دیں گے تقسیم کریں گے تو یہ 162 کھرب سال کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو خلق فرمایا۔ اچھا نور کو خلق فرما کر اگر آپ تھک نہیں گئے تو اللہ نے جو پہلا خطاب اپنے نبی سے کیا، اجازت دیں تو وہ جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنے نبی کے نور کو خلق فرما کر اللہ نے پہلا خطاب کیا، 4 جملے اللہ نے ارشاد فرمائے یا حبیبی انت صفوتی انت المرید و انت المراد، اے میرے حبیب، اللہ اکبر۔ بھائی توجہ فرمائیں، سرکار دو عالم کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔ کائنات بنانے سے 162 کھرب سال پہلے اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، کیا کہا؟ اے میرے حبیب۔ اچھا نبی اللہ نے بنائے، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کا لقب ملا، کسی کو روح اللہ کا لقب ملا۔ خلیل اور حبیب میں فرق یہ ہے مومنین کرام، خلیل اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرے، حبیب اسے کہتے ہیں اللہ جس سے محبت کرے۔ یعنی ہمارے نبی وہ ہیں کہ جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے، تجھے میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، میرا مراد بھی تو ہے، اللہ اکبر، میرا مرید بھی تو ہے، ارادہ میرا یہی ہے، اسی لیے میں نے تجھے خلق فرمایا۔ اور مجھے ایک جملہ عرض کرنے دیں مومنین کرام، دنیا کے خلق کرنے میں علی کل شیء قدیر کے خلق کرنے میں فرق یہ ہے کہ دنیا والے جو پہلی چیزیں بناتے ہیں نا وہ ناقص ہوتی ہیں۔ مثلا آسان، کیونکہ آج موبائل کا استعمال زیادہ ہے، موبائل پہلے نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے پچ سیل ٹیلی فون ہوتے تھے، بڑے بڑے سیٹ
تار کے ذریعے تار کٹ گئی، رابطہ نہیں ہو سکتا، پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی اور سیٹ نکالے گئے، بڑے بڑے سیٹ وائرلیس نما، پھر ترقی کرتے کرتے موبائل آئے، ان میں صرف سننے اور میسج کا سسٹم تھا، آہستہ آہستہ اس میں تصویر آنے لگی، اب انٹرنیٹ کمال کی ترقیوں تک یہ موبائل پہنچ چکا ہے، ہر آنے والا اگلا ماڈل یہ بتاتا ہے پچھلے میں نقص تھا، اسی لیے نئے کو بہتر سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کی خلقت، آنے والا ماڈل پچھلے سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کریم مطلق کے کیا کہنے، اس نے پہلا کمال کا اپنا حبیب بنایا، پھر قیامت تک اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے خلق فرمایا، عظمت کے لحاظ سے بے مثال بنایا، سیرت کے لحاظ سے بے مثال بنایا، کردار کے لحاظ سے بے مثال بنایا۔ اب اللہ نے آقا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلق کرنے کے بعد کائنات کو خلق کرنا شروع کر دیا اور ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تجھے پیدا نہ کرتا کائنات بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا اگر تھک نہیں گئے تو تھوڑی سی اس حدیث کی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا، بولیں گے میرے ساتھ تھوڑا سا، تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ بزرگ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث، اچھا یہ حدیث کو منیں دے بھئی کوئی نہ، سچی حدیث ہے نا کہ حضور پیدا نہ ہو منا اللہ کائنات کو نہ بڑھاوے یا پیدا نہ کرے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اسے دو عقیدے اور بھی رکھنے ہوں گے۔ کون سا عقیدہ؟ حضور نہ تھے، بھائی بولیں گے میرے ساتھ تھوڑا، حضور نہ تھے کائنات نہیں تھی۔ اب اسے یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا حضور نہیں ہیں تو کائنات نہیں ہونی چاہیے، حضور دنیا سے چلے گئے لیکن کائنات باقی ہے۔ اب حضور کا فرمان سمجھیے گا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، پہلا محمد چلا گیا ہے، آخری محمد پردہ غیبت میں بیٹھا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بچایا ہوا۔ اچھا چلیں آپ کی محبت ہے اور جملہ آسان کر کے عرض کرتا ہوں، یہ کائنات کائنات محمدی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کائنات کائنات محمدی ہے، اسے بننے کے لیے بھی محمد کی ضرورت ہے، بچنے کے لیے بھی محمد کی ضرورت ہے۔ یعنی اس کائنات کو بننے کے لیے بھی آل محمد کے گھر کی ضرورت ہے اور بچنے کے لیے بھی آل محمد کے گھر کی ضرورت ہے۔ خلق ہو گئی کائنات، اللہ نے نظام کائنات کو چلانا شروع کر دیا، انبیاء خلق ہونے لگے۔ اجازت دیں تو جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ تاریخ ہے عظمت نبی پاک کو دیکھیے گا۔ اب گرمیوں کے دن ہیں، ہمارا بھی پسینہ خارج ہوتا ہے، ہم اسے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا، علامہ باقر مجلسی صاحب نے بھی لکھا، حیات القلوب کے اندر بھی موجود ہے، اہل سنت علماء نے بھی لکھا، 12 حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو گزارا، حجاب عظمت میں، حجاب رحمت میں، حجاب رفعت میں، حجاب منت میں، سارے 12 حجابوں میں گزارا۔ کسی حجاب میں 11,000 سال، کسی میں 10,000 سال، کسی میں 9,000 سال، آخر میں حجاب رحمت کے سمندر میں اپنے حبیب کو گزارا۔ 1,000 سال تک نبی پاک کا نور اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن رہا۔ سمندر سے نکلے، نہا کر نکلے، جسم پر پانی کے قطرے ہوتے ہیں، حضور جب بحر سمندر رحمت سے نکلے جسم پر پسینے کے قطرات تھے۔ آواز خالق کا میرا حبیب نہ تو کوئی عام ہستی ہے، نہ تیرا بدن عام ہے، نہ تیرے بدن پر پسینے کے قطرے عام ہیں، تو ہے مصطفیٰ، تیرا پسینہ بھی چنا ہوا ہے، تیرے پسینے قطرے سے ایک ایک نبی پیدا کروں گا۔ سر اٹھانا، قرآن میں اللہ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا، تمام نبیوں میں بے مثال حسن حضرت یوسف کا تذکرہ فرمایا۔ دوستو سر اٹھا کر جملے کی قدر کرنا، جس کے پسینے قطرے کو حسن یوسف کہتے ہیں، خود محمد کتنا حسین ہوگا۔ وہ جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بنائے میرے اور آپ کے نبی کے پسینے سے۔ اب حدیث کتاب پڑھتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں، یہ جو 5 تن اکٹھے ہیں نا، لحمہم لحمی
دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت، یہ نبی پاک کا خون ہے، وہ نبی پاک کا پسینہ ہے، پسینے کا مقام اتنا بلند ہے تو نبی پاک کے خون کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تبھی تک گھبراتا نہیں ہے نا جی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، مسجود ملائکہ بن گئے۔ یہ فرائض السنتین اہل سنت کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 37 پر یہ روایت پڑھ کر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اہل سنت کے بھی کمال عالم ہیں جنہوں نے ان ہستیوں کے کمال کے فضائل لکھے۔ یہ فرائض السنتین 5 تن پاک کی عظمت کے بارے میں 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے اہل سنت عالم دین نے۔ اس کی پہلی جلد پر یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم سے سجدہ کرا لیا، فرشتوں نے کر لیا، حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں ایک سوال کرتے ہیں، یا رب حل خلقت خلقا من قبلی من طین، میرے اللہ مجھے یہ فرما تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی مخلوق کو مٹی سے بنایا ہے؟ آواز خالق کا ہی نہیں میرے نبی، مٹی سے نہیں بنایا، اپنے نور عظمت سے بنایا ہے۔ حضرت آدم حیران ہو گئے۔ اہل سنت عالم لکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، میرے اللہ ان ہستیوں کا تعارف تو کرا، وہ ہیں کون؟ اللہ نے فرمایا آدم ارفع راسک، آدم سر اٹھا، دیکھ عرش کے کنارے، نور یطوفون حول عرش الرحمن، آپ کی مرضی ہے مومنین کرام، میں تو چاہ رہا ہوں ان ہستیوں کی معرفت، کیوں ان ہستیوں کے فضائل پڑھنا بھی ثواب، ان ہستیوں کے فضائل سننا بھی ثواب۔ مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے، یہاں ان ہستیوں کی عظمت بھی بیان ہو، ان کی سیرت بھی بیان ہو، تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چلے ہم کتنی عظیم ہستیوں کے ماننے والے ہیں۔ نور یطوفون حول عرش الرحمن، ایک نور ہے جو عرش رحمان کا تعارف طواف کر رہا ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں نے دیکھا 5 انوارا رکعا وسجدا، میں نے دیکھا 5 نور ہیں جو کبھی اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی میرے اللہ ان کا تعارف تو کرا دے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، اہل سنت کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں، اللہ نے فرمایا آنا محمود ھذا محمد، سنو آدم میں محمود ہوں، میں نے اسے محمد بنایا ہے۔ اچھا یہ محمد محمود، یہ حمد جسے کہتے ہیں نا حمد باری تعالیٰ، نعت باری تعالیٰ حمد، یہ حمد اس کا مادہ ہے۔ محمود محمد یہ دونوں اس میں فاعل کے مفعول کے صیغے ہیں، جن دونوں کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔ یعنی ہمارے نبی پاک کا نام کتنا بلند ہے، حضور کے نام کا معنی آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے، عظمت رسالت مآب کا جملہ ہے، تکراراً عرض کر رہا ہوں۔ محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، اور محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، لیکن فرق یہ ہے محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر، محمد کسے کہتے ہیں جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ ہم سوال تو پیدا ہوتا ہے نا میرے اللہ، چاہیے تو یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا اور تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا، کیوں ہر نمازی ہر رکعت میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری حمد کرتا ہے، تیری ثنا بیان کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا، تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا، آواز خالق آئے گی پوری کائنات میری حمد کرے، میں محمود بنتا ہوں، میں اللہ جس کی حمد کروں وہ محمد بنتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ اللہ نے تعارف کروایا، انا محمود ھذا محمد، انا اعلی ھذا علی، میں علی الاعلی ہوں، یہ علی ہے۔ اور اگلا جملہ یہ بھی اہل سنت کتاب میں انہوں نے لکھا، ایک روایت کے مطابق انا علی وھذا علی، میں بھی علی ہوں یہ بھی علی ہے، فرق اتنا ہے میں خالق علی ہوں، یہ مخلوق علی ہے، میں رازق علی ہوں، یہ مرزوق علی ہے، میں لائق عبادت علی ہوں، یہ میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا علی ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں رب زدنی بیانا، میرے اللہ ان ہستیوں کا تعارف سن کر مجھے لطف آ رہا ہے، ذرا اور تعارف کرانا۔
یہ کتنی عظمت کی مالک ہے. آواز خالق ہے لولاہم لما خلقت الافلاق. آدم اگر یہ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم. آدم یہ نہ ہوتے نہ جنت بناتا نہ جہنم بناتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. اگلا جملہ توجہ کے قابل ہے. آواز خالق ہے لولاہم لما خلقتک یا آدم. اگر یہ پنج تن پاک نہ ہوتے نہ میں اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ اکبر. آدم میں نے پوری کائنات کو ان کے صدقے میں بنایا ہے. رات کو بھی حوالہ دیا تھا. میں حوالے کے بغیر دلیل کے بغیر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. ہونا بھی یہی چاہیے. ممبر پر آتے ہیں نا, ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ بات کریں کہ جو مستند ہو اور جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. حدیث کے ساتھ تو آپ گھروں میں پڑھتے ہیں نا, جب پنج تن پاک اکٹھے ہوئے چادر سیاہ کے نیچے, پاک بی بی کی چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے نا, تو اس وقت اللہ نے جو تعارف کرایا اور پوچھنے والا کون ہے, یا رب ومن تحت الکسا. میرے اللہ تعارف تو کرا, چادر کے نیچے ہیں کون. اچھا یہ پوچھنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت جبریل کون ہے؟ جو کئی مرتبہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں, کئی مرتبہ مولا علی کی خدمت میں آتے ہیں, اور اللہ آپ کو لے جائے مدینے کی زیارت پر. یہ ریاض الجنہ جہاں باب مقام حضرت جبریل ہے نا, وہاں کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل جب بھی وہی لے کر آتے تو نبی پاک کی بارگاہ میں جانے سے پہلے بی بی زہرا کی خدمت میں جاتے. اللہ اکبر. اور جب نبی پاک کو پیغام پہنچا دیتے پھر بھی پاک بی بی کی خدمت میں جاتے. یعنی جب بھی پیغام لے کر آتے 2 مرتبہ مخدومہ کونین کو سلام کرنے جاتے. حسنین کا جھولا جھلانے والا جبریل, اے جبریل تجھے نہیں پتا کون ہے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ سید الملائکہ جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ معصوم فرشتے ہیں, غلطی کر نہیں سکتے, جھوٹ بول نہیں سکتے. جبریل آپ ہی بتاؤ نا وجہ کیا ہے, کیوں کہہ رہے ہو یا رب ومن تحت الکسا. آواز جبریل آئے گی, سنو جب یہ اکیلے ہوں اس وقت میں پہچان سکتا ہوں ان میں محمد کون ہے, ان میں علی کون ہے, ان میں سیدہ کون ہے, ان میں حسن اور حسین کون ہے. جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا نور ایک ہو جاتا ہے. میں سید الملائکہ نہیں پہچان سکتا محمد کون ہے, علی کون ہے. جو ہے سیوان محترم. اب اللہ نے تعارف کروایا, یا سکان سماوات انی ما خلقت السما مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا. یاد رکھو آسمانی مخلوقات میں نے پوری کائنات بنائی ہے ان کے صدقے میں جو چادر زہرا کے نیچے جمع ہے. اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا محمد و آل محمد کے صدقہ میں. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. اللہ نے ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائی. اللہ نے کیا فرمایا, آدم یہ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا. فَإِلَيْكَ لَاكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ. آدم کبھی حاجت ہونا, میری بارگاہ سے کچھ مانگنا ہو, فَتَوَسَّلْ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ. آدم اکیلے میری بارگاہ میں نہ آنا, ان 5 ہستیوں کا واسطہ دے کر تم مانگتے جانا, میں اللہ تمہیں 5 کے صدقے میں عطا کرتا جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ نے نور محمد کو اتنی عظمت عطا فرمائی. یہ آل محمد سے سنیں گے نا تاریخ کو, ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی اصول کافی میں ایک حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک ہمارا حسب بھی پاک ہے, ہمارا نسب بھی پاک ہے. یہ مقدس ترین ہستیاں تھیں. اور قرآن کی سورہ شعراء کی آیت بھی ہے, وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ. میرے حبیب ہم نے آپ کو سجدہ گزار نسلوں سے گزار کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تیرے خاندان میں کوئی بت پرست نہیں تھا, بت شکن تھے. جی آپ تاریخ سے ثابت کر دیں بنو ہاشم کا کوئی بت ہو,
جو کعبہ میں رکھا گیا ہو نہیں، یہ خاندان شروع سے توحید پرست تھا، اتنے بڑے عاشق خدا تھے، عارف خدا تھے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں بزرگ جانتے ہیں، نوجوان دوستوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، یہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے نا، ایک نشانی کے طور پر کہا جاتا ہے یکم عام الفیل، یعنی وہ سال کہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ رونما ہوا۔ ہاتھیوں والا واقعہ کیا ہے؟ ابرہ حبشہ کا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر جرار لے کر آیا۔ جب مکے پہنچا اسے اطلاع ملی جو کعبہ کے متولی ہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، یہ سمجھا کہ مجھ سے درخواست کریں گے، میری منت کریں گے، کعبہ نہ گرائیں۔ حضرت عبد المطلب آئے اور آ کر کہا تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں اپنے اونٹوں کو واپس لینے آیا ہوں۔ بھئی آپ کی مرضی ہے مومنین کرام۔ یہ سوال سن کر ابرہ حیران ہو گیا اور کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ سید سردار مکہ ہیں، آپ کلید بردار حرم ہیں، آپ مجھ سے کعبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سبحان اللہ، علی و نبی کے دادا نے جو الفاظ کہے تاریخ نے محفوظ کر لیے، اجازت دیں تو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آنا رب الابل ھذا البیت ربا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اس گھر کا کوئی مالک ہے وہ تجھ سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر، میں اونٹوں کا مالک ہوں نا، اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے نا وہ تجھ سے بات کرے گا۔ اب نہیں پتا حضرت آنے والے لمحات کو دیکھ رہے تھے یا اللہ نے علی و نبی کے دادا کے الفاظ کو قرآن میں قصیدہ بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، اور عجیب قدرت خدا ہے مومنین کرام، میرے اللہ تو قادر مطلق ہے، چاہتا تو ڈائنوسارز کو بھیجتا۔ ہاتھیوں کے مقابلے میں لمبے جسے والے بڑے بڑے جانور آتے جن کو دیکھ کر ہاتھی بھی ڈر جاتے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، آواز قدرت آئے گی سنو قادر مطلق میں ہوں، میں جانتا ہوں کیسے بڑے بڑے لشکروں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مارا جاتا ہے۔ اگر ہاتھیوں کے مقابلے میں بڑے جانور ہوتے نا کوئی مورخ کہہ دیتا یہ کون سا کمال ہے، لیکن اللہ نے ایسے جو ہے وہ اپنے جیٹ طیارے بھیجے، بمبار طیارے بھیجے، ہر ابابیل کے پاس تین میزائل تھے، ایک چونچ کے اندر، 2 پنجوں کے اندر، نہیں ملتا کسی تاریخ سے، کسی کتاب سے ڈھونڈ لیجئے گا، کسی مورخ نے لکھا ہو کہ کسی بے گناہ کو وہ پتھر لگا ہو۔ او بھائی عرب کے کسی غریب کے اونٹ کو وہ پتھر لگا ہو، کسی کے گھوڑے کو لگا ہو، نہیں، غور فرمانا، اللہ نے پرندوں کو بھیجا، پرندے غلطی نہیں کرتے، جسے مصطفیٰ مرتضیٰ بنا کر بھیجے وہاں غلطی کا امکان کیسے ہے مومنین کرام۔ آ گیا وہ وقت، اسی عام الفیل حضرت عبد المطلب تک یہ نور اکٹھا رہا علی و نبی کا، یہاں آ کر نور کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں گیا، دوسرا حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا۔ جو صلب عبداللہ میں گیا وہ ربیع الاول میں محمد مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا، جو دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کے صلب میں گیا وہ 13 رجب کو علی مرتضیٰ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی نا، ولادت کے بعد آقا امیر المومنین کی والدہ حیرانی کے عالم میں اپنے شوہر کی خدمت میں آئے۔ دمت الثاقبہ پہلی جلد پر یہ جملہ موجود ہے، میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے۔ آ کر بی بی کہتی ہے طالب کے ابا بڑی حیران کن بات دیکھی ہے، بچے دنیا میں آتے ہیں، یہ تیرے بھائی عبداللہ کو اللہ نے وہ بے مثال بیٹا دیا ہے جس کے آنے کا انداز ہی نرالا ہے، جس کا مقام ہی نرالا ہے، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، جیسے دنیا میں آئے سر سجدے میں رکھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، اور ان کے آنے سے مکہ اتنا روشن ہو گیا، ہم نے اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلوں کو دیکھا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی مومنین کرام، ہم نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو، یمن کے محلات کو دیکھا ہے۔ مومنین انصاف آپ کرنا، جس کے آنے کے نور سے ان کے گھر والے شام کے محلات کو دیکھ سکتے ہیں، وہ خود نور والا کیا نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ اس کے نور کی کتنی عظمت ہوگی، ان کے نور کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ آخری جملہ اور اگلا حصے کی طرف آؤں، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت اسد اصبری ثلاثین سنتن، اے فاطمہ بنت اسد 30 سال تک صبر کر، جو نشانیاں بتا رہی ہو نا، یہ نور کا پہلا حصہ آج آیا ہے، اس کا دوسرا حصہ اللہ